کبھی کبھی جو ہے نا بڑے بڑے غلط قدم، کبھی کبھی بڑے بڑے غلط قدموں کو بھی اللہ جانے دیتا ہے، کیونکہ اللہ ہے، نہیں بری لگ رہی ہوتی ہے اسے اپنی شریعت کے مطابق، اپنی اللہ کو وہ چیز اچھی نہیں لگتی، لیکن اللہ ہے نا، اللہ کچھ نہ کچھ نکال لے گا اس کی زندگی سے. جیسے وہ روایت ہے بطاقہ والی، سارے کے سارے 99 رجسٹر اس بندے کے اللہ کی نافرمانی میں گزرے. اس نے کوفہ سے لے کے بصرہ تک کے لیے، کوفہ سے بصرہ کا سفر میرے خیال سے 1200 کلومیٹر بنتا ہوتا، تو 99 رجسٹر، اس کے سوچیں 99 رجسٹر، کوفہ 1200 کلومیٹر آپ کا کراچی لاہور، 1200 کلومیٹر کا ایک صفحہ ہو اور کتنے صفحے اسے ایک رجسٹر میں، اور ایسے 99 رجسٹروں پاپوں سے، گناہوں سے، معصیتوں سے بھرے، اور سوچیں کہ کتنا اللہ ناراض ہوگا اس سے. لیکن اللہ کو اس کی بتاکے کے اوپر ایک دل آیا، اللہ کا اس بتاکے کے اوپر آ گیا رضامندی ہے کہ اس بتاکے میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ، توحید تھی اس کو، شرک نہیں تھا، توحید تھی اس کو، عقیدہ توحید تھا اس کو. یہ کانسیپٹ تھا کہ اللہ میں تیرے غیر کو کچھ نہیں سمجھتا، سب کچھ تجھے مانتا ہوں، میں اپنے دل سے، اپنی زبان سے، اپنے جسم سے تجھے مانتا ہوں، میری زندگی سب تیری ہے، تیرے غیر کے اندر سب تیرے محتاج ہیں، میں بھی تیرے. یہ اس نے دل میں ایک دفعہ، لا الہ الا اللہ کا کانسیپٹ یہ ہے نا، کوئی نہیں ہے جس کے آگے میں اپنے سجدے، رکوع، آنسو، آہوزاری، محتاجیاں، دعائیں کسی سے نہیں مانگتا، اللہ میں تجھ سے مانگتا. وہ صفت لا الہ الا اللہ کی اللہ کو اتنی پسند آئی، اس کے 99 رجسٹر جو تھے گناہوں کے اللہ نے پر کر دیے. تو اللہ کبھی کبھی بہت زیادہ گناہوں کے قدموں پر بھی ناراض نہیں ہوتا، کبھی کبھی انسان کے ایک قدم پہ اللہ پکڑ لیتا ہے اس کو. لیکن مجھے جو لگتا ہے نا، اگر علماء میری اس میں تصحیح کر دیں تو ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے اس ایک قدم کے اندر کچھ ہو نہ ہو، مگر اس قدم سے پیچھے جو اس کی نفسیات ہے نا، وہ میٹر کرتی ہے. اس لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کا مجموع الفتاویٰ کے اندر ایک بات تھی، ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہتے تھے جب بھی انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے تو ظالم کا لفظ ہوتا ہے، ظالم ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ وقت و شیء اللہ غیر موضوع ہی ہو رہا ہوتا ہے، ظلم تو اس نے کر دیا. گناہ کے پیچھے کی نفسیات جو ہے نا، اس لیے گناہ گار بھی اگر اپنی نفسیات کو عاجز رکھے نا گناہ کرتے وقت، کافر نہیں ہوتا. گناہ کرتے وقت کی نفسیات جو ہے نا، وہ 99 قتل والا بھی ایسے ہی بچا ہوتا ہے، اللہ اس کی نفسیات کو دیکھ رہا ہے، نفسیات میں عاجزی احساس ہے. کبھی کبھی انسان ہو، اور میں نے ویسے یہ دیکھا ہے کہ جب انسان یہ کہتے ہیں نا کہ امن من مکر اللہ، یہ بڑا عنصر ہے کہ جب انسان کو یہ چیز کا سکون اور امن آ جاتا ہے نا کہ اللہ میرے خلاف گیم نہیں کرتے، میرے خلاف مکر ہو سکتا ہے، میرے خلاف پلان ہو سکتا ہے اللہ کا، اس سے جب وہ ریلیکس ہو جاتا ہے. یہ کچھ عنصر ہیں، یہ اسماء و صفات اگر آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا، کہ یہ لائنز کے اوپر اللہ کے ساتھ جو ہے نا نہیں کرنا چاہیے اللہ. تو میرے خیال سے کبھی کبھی ایک قدم نہیں اکھاڑتا. ایک تو یہ ہو گئی اللہ کی طرف سے. کبھی کبھی بولا ہوا جب رستہ ہوتا ہے نا کہ نہیں جانا، مت جانا، سب پتہ ہوتا ہے اس کو، پھر قدم بڑھاتا ہے اس کو. کہا تھا نا ہم نے تو، وہ پھر اس کو سبق سکھانے کے لیے بڑی سزا آتی ہے، سبق سکھانے کے لیے اللہ پھر کرتا ہے میرے خیال سے اس کے ساتھ کے تجھے بتایا تھا نا سب کچھ. وہ ہے نا اس کی آیت، علم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، یا تمہارے پاس ہمارے انبیاء نہیں ہیں تم بتانے کی یہ رستہ ٹھیک؟ قالوا بلا، قالوا بلا، قالوا، آئے تھے اللہ ضرور ہے. آئی تھنک بتائے ہوئے رستوں پہ اگر ہوش خراب ہو رہا ہے میرے خیال سے وہ بڑا ٹرپ کر دیتا ہے انسان کی تقدیر. لیکن پھر بھی اینڈ سے اللہ سے عافیت، اللہ سے رحم، عاجزی اللہ کو بہت پسند ہے. کچھ لوگ مزاج کے بہت چوڑے، من کی بہت عاجزی، یہ تو وہی بات ہوگی. کچھ لوگ ظاہر کے
مکلف ہوتے ہیں. کچھ لوگ کہیں گے نا من کا پردہ ہوتا ہے. نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی کچھ اسماء و صفات پڑھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا. میرے خیال سے آج کافی. ایک آخری اگر سوال لے لوں چاہیے. سوال یہ ہے کہ زندگی کے اندر کہ ہمارا ٹاپک مشکلات اور معجزات کے اوپر ہے, کلیمٹیز, ڈفیکلٹیز اینڈ میریکلس. یہ کانسیپٹ کہ ایک دفعہ معجزہ ہو جائے گا تو آگے سب جو ہے آسان ہو جائے گا, یہ میں چاہتا ہوں اس پہ آپ روشنی ڈالیں کہ محتاجگی ختم نہیں ہوتی معجزے کے بعد بھی, نہ مسائل ختم, ایک مسئلے نے بدل کے دوسرے مسئلے میں آ جانا ہے. اس طرح فتن کے بارے میں آپ سن معجزے کے بعد تو زیادہ حجت کہیں ملے. ہاں, اف وی آر ویٹنگ فار دا میریکل ٹو ہیپن, اس کے بعد آسانی ہو جائے گی. یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے اکثر ہماری یوتھ جو ہے ہمیں سن رہی ہے, اور ایک بڑا عجیب سا کہ میں بچپن سے دیکھتے آیا ہوں کہ او لیولس سے اے لیولس تک ہے, بس ایک دفعہ یہ ہو جائے یا اللہ معجزہ دکھا دے, اس کے بعد ہم اگلے سال پھر معجزہ مانگ رہے ہوتے اور پھر مانگ رہے ہوتے, اور ہر دفعہ یہ سمجھتے اس کے بعد ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی. تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پارٹ ٹائم محتاجگی جو ہے نا وہ بڑا اظہار کرتے ہیں, لیکن جو دائمی ہے نا کہ ایک معجزے کے بعد بھی کہانی سولو نہیں ہوتی ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے انسانوں, اللہ کہتا ہے انتم الفقراء, الفقراء الف لام کے ساتھ, تم ہمیشہ فقیر رہو گے. تم آج بھی فقیر ہو, تم سب کے سب فقیر ہو, تم جزوی لحاظ سے فقیر ہو, تم کلی لحاظ سے فقیر ہو, تم اجتماعی لحاظ سے فقیر ہو, تم انفرادی لحاظ سے فقیر ہو, تم ہمیشہ فقیر ہو. اگر کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اسے کسی کی ضرورت نہیں, اسے کوئی شے نہیں چاہیے, اسے کوئی ریلیٹیوٹی نہیں چاہیے, وہ کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, ایسا غنی, واللہ هو الغنی الحمید, وہ الغنی اللہ ہے. اللہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے کسی کی. اللہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ سب مر جائیں, سب تباہ ہو جائیں, سب برباد ہو جائیں, سب جل جائیں, بھن جائیں, سب سجدہ دیں نہ دیں مجھے فرق نہیں. اللہ کسی کا محتاج نہیں. تو یہ دنیا دار البلا ہے, یہاں ایک اسٹیشن ختم ہوگا پھر دوسرا شروع ہو جائے, دوسرا ختم ہوگا تیسرا شروع ہو جائے, اس حد تک کہ موتاج ہے. اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کن فی دنیا کا انک غریب او عابر السبیل, دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر نے ایک جگہ سے دوسری جگہ رکنا ہے, تھوڑا سا آرام کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نا میری زندگی اس دنیا میں ایسی ہے جیسے ایک مسافر تھوڑی دیر کے لیے درخت کے سائے کے نیچے بیٹھا, سفر پھر جاری, پھر سفر چلتا رہے حتیٰ یاتی اگر یقین, یہ موت تک بھی عبادت کا سلسلہ رکے. تو اگر کہیں معجزہ آ بھی گیا ہے اور زندگی نے ایک رخ بدل لیا ہے, حالات تھوڑے سے آسان ہو گئے ہیں, پھر شروع ہو جائے گا. آپ فیصلہ لیں گے پھر بھی شروع ہو جائے گا, فیصلہ نہیں لیں گے تب بھی شروع ہو جائے گا. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں اس چیز کو کہ شاید جو لوگ اس طرز کی زندگی نہیں جی رہے ہوتے ہیں جس میں قوم کی خدمت, ملک کی خدمت, وقف ہوئے ہیں, صبح شام کام کر رہے ہیں, دین کے غلبے کی محنت کر رہے ہیں, ہمارے حکومتوں کے استحکام کی کوشش کر رہے ہیں, مسلمانوں کے عروج کی بات کر رہے ہیں, ان کی لائف جو ہے وہ زیادہ پرابلم میں ہے, اور جو گھروں میں بیٹھے ہیں اور جو القاعدون ہیں ان کی لائف میں کوئی ایشو نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں.